پیارے بھائی بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے۔ ہم کھولیں گے پیدائش کی کتاب باب 35 اور اس کی آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ ذرا غور سے سنو، لکھا ہوا ہے، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بن انی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامن رکھا۔ میرے دوست، یہ ایک زبردست بات ہے، راخل کے موت کے بارے میں نہیں، بلکہ جس طریقے سے یہ ہوا۔ راخل بولتے ہیں، اس کو میرے دکھوں کا بیٹا بلاؤ، مگر یعقوب اس کے طرف نظر کر کے دیکھے اور بولنے لگے، میں میرے خوبصورت بیوی کو کھو دیا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا لڑکا راخل کے ویسا دکھتا ہے، تو میں یہ لڑکے کو بنیامن بلاؤں گا، میرے دہنی ہاتھ کا بیٹا ہے۔ میرے دوست، یعقوب راخل کے بچوں کی طرفداری کرتے تھے۔ یعقوب کی جو محبت راخل کے ساتھ تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی ان کی زندگی میں جو انہوں فدان آرام میں اپنی زندگی گزارے کہ اس سے اچھی چیز ان کے زندگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں راخل سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، یہ اس میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں اپنے سارے خیال راخل پہ لگا دیے تھے، انہوں راخل کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ بات کو جو ہے لیا بھی محسوس کرے کہ یعقوب راخل کو ان سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں زندگی بھر یہ بات نہیں بھولے ہوں گے، مگر یہ پکی بات ہے کہ ان کا رشتہ راخل کے ساتھ بہت قریب کا تھا۔ راخل جو ہے یعقوب کو ایک بیٹا دیے جس کا نام تھا یوسف، اور اب ان کو اور ایک بیٹا دیتے ہیں، مگر دوسرا بیٹا جب انہوں جنے تو اس وقت ان کی موت ہو گئی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یعقوب کو راخل کی موت کا بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوگا۔ جب راخل کی موت ہو گئی تو ان کا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہوگا، ان کی حالت کی بے حالت ہو گئی ہوں گی۔ میں یہ بات سے بھی یقین کرتا ہوں کہ ان کے جو پہلے 10 بیٹے تھے، ان سے ان کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہوں گی، بلکہ وہ 10 سے انہوں خوش نہیں تھے۔ خدا ان کو شاید روز یاد دلا رہا ہوگا، یعنی کہ دن کے 24 گھنٹے، یعنی کہ ایک گھنٹہ، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کہ 2 بیویاں رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، شادی نہیں کرے تو اچھا ہے، جو شادی کرتا انہیں تکلیفوں میں رہتا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ یعقوب جن کے 4 بیویاں تھے، ان کی کیا حالت ہو رہی تھی ہوں گی۔ یہ تو میں نہیں جان سکتا یا آپ نہیں جان سکتے، بلکہ یعقوبیچ جانتے تھے کہ ان کے زندگی میں شادی کے وجہ سے کتنے تکلیفاں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یعقوب 4 شادیاں کے لیے تیار تھے۔ انہوں تو صرف ایک ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں لابان سے صرف راخل کا ہاتھ مانگے تھے، مگر ان کو زبردستی ڈھکلا گیا شادی کرنے کے لیے۔ پہلے تو لابان ان کو دھوکا دیے، اور کیونکہ راخل کو بچے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں اپنی لونڈی سے یعقوب کی شادی کرائے، اور اس کے بعد جب لیا کو بچے ہوتے ہوتے بند ہو گئے تو انہوں بھی یعقوب کی شادی اپنی لونڈی کے ساتھ کرائے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کے دماغ میں ایک ہی لڑکی تھی، اور وہ لڑکی تھی راخل، مگر ان کو زبردستی سے پھنسایا گیا 3 اور لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے۔ میرے جہاں تک خیال ہے، کیونکہ یعقوب راخل سے بے انتہا محبت کرتے تھے تو انہوں ان کے بچوں کو بھی چاہنے لگ گئے تھے۔ یعقوب جو ہے یوسف اور بنیامن سے محبت کرتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ دوسرے بھائیوں کو اپنے باپ کا رویہ پسند نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعقوب یہ کام نہیں کرنا تھا۔
انہوں یوسف کی طرفداری نہیں کرنا تھا، کئی کو بولے تو ان کو یہ بات کا تجربہ تھا کہ طرفداری کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ ان کے باپ اسحاق عیسو کی طرفداری کرتے تھے اور ان کے ماں ربقہ ان کی طرفداری کرتے تھے، ان کو بے گھر ہونا پڑا۔ طرفداری کرنے کی وجہ سے ان کو ہاران ملک میں 20 سال گزارنا پڑا، وہ بھی تکلیفوں کے ساتھ۔ یہ بات یعقوب جانتے تھے کہ طرفداری کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی انہوں یوسف کی اور بنیامین کی طرفداری کرتے تھے، مگر یاد رکھو کہ اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ اگر اپنے بچوں میں فرق لائیں گے، اگر آپ اپنے ایک بچے کی طرفداری کریں گے اور دوسرے کو ناچیز جانیں گے تو آپ کا گھر امن اور چین کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتے رہیں گے۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق سکھانا چاہتا ہے کہ طرفداری کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آیت 19 سے آیت 21 پڑھیں گے۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے رستے میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی خبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی خبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے، اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جیسا میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان پیدا ہوا ہے تو اس کو مرنا بھی ہے، مگر انسان کا سب سے پہلا قدم اپنی زندگی میں یہ رہنا کہ انہیں خدا کے ساتھ یہ دنیا میں زندہ رہ تک ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا، تاکہ انسان جسمانی طور سے مرنے کے بعد روحانی طور سے خدا کے ساتھ جنت میں زندگی گزارے۔ یہ ذاتی رشتہ خدا کے ساتھ اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خدا جو ہے گناہوں کے معافی کا ایک ہی رستہ نکالا، اور وہ رستہ ہے یسوع مسیح، جو خدا کے ایک لوتے بیٹے ہیں، جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور صلیب پہ اپنی جان دیے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان میں چلے گئے، اور جو پھر سے آنے والے ہیں زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور معافی مانگنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے رشتہ قائم کرنا انسان کا سب سے پہلا قدم ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھیں کہ راخل مر گئے اور ان کو گاڑ دیا گیا، اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ راخل کو گاڑ دینے کے بعد سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ آپ اور میں جب مریں گے تو ہمارے لوگ ہم کو گاڑ دیں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد ہم کو بھول جائیں گے۔ دنیا آگے بڑھتے جا رہی ہے، کوئی ایک دوسروں کو یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہمارا رشتہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ خدا سے ہونا چاہیے۔ ہماری محبت ہمارے گھر والوں سے زیادہ خدا سے ہونی چاہیے۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو روبن ایک بہت بڑا گناہ کرے، ایسا گناہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا ایک بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ یہ حرکت کر سکتا کیا؟ مگر یہاں روبن کرے۔ روبن کا یہ گناہ ان کو کافی مہنگا پڑا، حالانکہ اس وقت نہیں بلکہ آگے چل کے گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے انہوں 2 چیزاں ضرور حاصل کر سکتے تھے۔ پہلی چیز ہے ان کو جائیداد کا دگنا حصہ ملتا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ انہوں گھر کے بڑے مانے جاتے تھے۔ روبن شاید یہ سوچے ہوں گے کہ انہوں گناہ سے بچ گئے ہیں،
ان کا گناہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا جب تک یعقوب ان کے بیٹے کے گناہ کو ان کے سامنے نہیں لائے۔ انہوں سوچے ہوں گے کہ انہوں یہ گناہ سے بچ گئے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ روبن کے یہ گناہ کو یعقوب ظاہر جب کرے جب انہوں مر رہے تھے۔ یعقوب مرتے مرتے روبن کے یہ گناہ کو ظاہر کرے جب انہوں اپنے سارے گھرانے کو اپنے پاس بلائے ان کو برکت دینے کے لیے۔ یعقوب روبن کے پاس سے پہلوتے کا حق چھین لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روبن اپنے باپ کے بستر کو خراب کرے، اپنے سونتلے ماں کے ساتھ جسمانی صحبت کرے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہم کو وہاں کا وہاں اور اس وقت ملنا۔ کئی سالوں کے بعد بھی ہم ہمارے گناہ کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرے ہیں کوئی نہیں دیکھا ہوں گا، تو ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ کوئی نہ تو کوئی دیکھنے والا ہے اور ہمارے گناہ کے بارے میں ہم کو بتانے والا ہے۔ اب ہم آیت 23 سے آیت 29 تک پڑھیں گے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوتا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتلی تھے۔ اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدن آرام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب مامرے میں جو خریت اربا یعنی حبرون ہے، جہاں ابراہم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے آپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ پیارے بھائی بہن، میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق کی موت پھر ایک بار یہ دونوں کو اکٹھا کری۔ دوست، اگر ہم یہ باب میں غور کریں گے تو ہم کو ایک خاص چیز معلوم ہوگی، اور وہ ہے موت۔ سب سے پہلے ہم دبورا کے موت کو دیکھتے ہیں، جو ربقا کی نوکرانی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ راخل کی موت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی موت ہوتی، اور اسحاق کے موت کے ساتھ یہ 35واں باب ختم ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم دیکھتے دیکھتے پیدائش کی کتاب باب 35 ختم کر کے باب 36 میں آئے ہیں۔ تو ہم پھر سے باب 35 کے باتوں کو یاد کریں گے۔ پہلی بات جو ہم یہاں دیکھے تھے وہ تھی کہ حضرت یعقوب بیتل کو واپس آتے ہیں اور خدا کے لیے مذبح بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھے تھے کہ خدا حضرت یعقوب کو جو انہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت اسحاق کے ساتھ عہد باندھا تھا یاد دلاتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہ عہد رکھتا ہے۔ تیسری بات جو ہم دیکھے تھے وہ یہ ہے کہ راخل کی اس وقت موت ہوتی ہے جب انہوں بنیامین کو پیدا کرتے ہیں۔ اور چوتھے اور آخری بات جو ہم یہاں دیکھے تھے وہ تھی حضرت اسحاق کا انتقال۔ انہوں عمر رسیدہ ہو کے مرتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے یعنی کہ عیسو اور یعقوب ان کو گاڑ دیتے ہیں۔ اب ہم باب 36 پہ آئیں گے اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے: اور عیسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو عیسو جو ہیں ادوم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے: عیسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی آئلون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سباؤن کی نواسی، اور انا کی بیٹی اوہلی باما کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن باشامہ کو بیا لایا۔ تو عیسو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں 2 کننی عورتوں سے شادی کرے تھے،
اور ایک اسماعیلی عورت سے بھی شادی کرے تھے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، اور عیساؤ اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ پیارے بھائی بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم اور لوط کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ یہ مصیبت ان کے سامنے تھی، ان کے لیے بھی چرانے کے لیے جانوروں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ دونوں کے پاس ڈھیر سارے چوپائے تھے، اور اس کے وجہ سے ان کو الگ ہونا پڑا، اور اب عیساؤ وعدے کے زمین کو چھوڑتے ہیں، اپنے خودی سے چھوڑتے ہیں، حالت کے وجہ سے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، پس عیساؤ جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ تو عیساؤ یہ شہر کے زمین سے ہٹتے ہیں جو کنعان میں ہے، جہاں انہوں رہتے تھے جب یعقوب پدن آرام سے واپس آئے تھے۔ یہاں سے ہٹ کے انہوں کوہ شعیر میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ اور تمنا عیساؤ کے بیٹے الیفس کی حرم تھی، اور الیفس سے اس کے امالخ پیدا ہوا۔ سو عیساؤ کی بیوی عدا کے بیٹے یہ تھے۔ یہ جو ہے امالخیوں کی شروعات ہے۔ 100 سال پہلے یہ جو نسل وہاں تھی، یعنی کہ بیابان میں الگ الگ جگہوں پہ پھیل گئے۔ کئی اس میں سے افریقہ کے شمال کی طرف نکل گئے، اور ساری عربی نسل حضرت ابراہیم سے آئی، ہاجرہ کے ذریعے سے جو مصری تھے، اور خطورہ کے ذریعے سے جس کو حضرت ابراہیم سارہ کے مرنے کے بعد شادی کرے، اور یہ نسلوں کے درمیان شادیاں بھی ہوئے۔ ان لوگ ووچ خاندان کے ہیں جس خاندان سے اسرائیلیاں ہیں۔ تو میرے دوست، یہ پیدائش کی کتاب کا 36واں باب ایک اہم باب ہے۔ کئی بولے تو یہ باب ایک دوسروں کے رشتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگوں کو رئیس کا خطاب دیا گیا ہے۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، اور عیساؤ کی اولاد میں رئیس تھے، سو یہ ہیں عیساؤ کے پہلوتے بیٹے الیفس کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس آسر، رئیس صفو، رئیس خنج۔ پیارے دوست، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو رئیس کا خطاب کہاں سے مل گیا؟ ان لوگوں بس اپنے آپ کو رئیس اور ایک اونچا خاندان بنا لیے، ہر ایک ان میں سے رئیس بن گیا۔ تو اونچے خاندان کی جو شروعات ہے وہ عیساؤ کے خاندان میں ہے۔ آیت 19 پڑھیں گے، سو عیساؤ یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خاندان میں رئیس لوگ ہیں۔ اب ہم لوگ آیت 31 پہ آئیں گے۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک کے ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ تو خدا کا جو ارادہ اس کے لوگوں کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ اس کے لوگ بادشاہ نہیں کھڑا کرنا، یعنی کہ بادشاہ اس کے لوگوں پہ حکومت نہیں کرنا، مگر یہاں ادوم کے لوگوں کا ایک رہنے کا طریقہ تھا۔ ان کے اوپر رئیس اور بادشاہ تھے۔ اگر آپ عیساؤ کے گھرانے سے ہوتے تو آپ کو ایک خطاب کی ضرورت رہتی تھی۔ کئی کو بولے تو ان کے رہنے کا طریقہ ایسا تھا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عیساؤ کے لوگوں کے پاس بادشاہ تھے، اور اس کے کئی سال بعد اسرائیلیاں اپنے اوپر بادشاہ قائم کرے۔ اگر ہم
سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی آیت 5 پڑھیں گے تو اسرائیلیاں نبی سیموئیل سے درخواست کرتے ہیں کہ اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ تو اسرائیلیوں کی نظر ادوم پہ تھی۔ ان لوگاں چاہتے تھے کہ جیسا ادوم کے لوگاں اپنے اوپر بادشاہ ٹھہرائے ہیں اور وہ بادشاہ ان کی عدالت کرتے ہیں، ویسا ہمارے اوپر بھی بادشاہ ٹھہراؤ تاکہ وہ ہماری عدالت کرے ویسا۔ اب ہم آیت 40 سے 43 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پس عیسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا، رئیس یتوت، رئیس اولیباما، رئیس ایلا، رئیس فنون، رئیس خنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ایرام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیسو کا ہے۔ تو یہ سارے لوگاں رئیساں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رئیس کے نام سے بلانا اچھا لگتا تھا ہوگا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کو بغیر رئیس کے خطاب کے نام پکارتا تھا ہوگا تو ان لوگاں چڑ جاتے تھے ہوں گے اور جواب بھی نہیں دیتے تھے ہوں گے۔ پیارے بھائی بہن، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خطاب ہو، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بار ہم مرے تو ہمارے نام کے ساتھ ہمارا خطاب بھی ختم ہو جاتا۔ انسان کا دل خطاب پہ نہیں رہنا، بلکہ انسان کا دل خدا میں رہنا چاہیے۔ ہم ہمارے نام میں یا خطاب میں قائم نہیں رہنا، بلکہ ہم ہمیشہ خدا میں قائم رہنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ خدا میں قائم ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ خدا میں قائم نہیں ہیں، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو میرے بھائی، کیا آپ اپنا رشتہ خدا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ خدا میں قائم ہونا چاہیں گے کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں قائم رہیں۔